أصحابي أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک وسلم یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر باغ لوگ کہتے نہیں بھئی ہم ماشاءاللہ ہم نے بیڈ بنوایا ہے 5 لاکھ کا تو بیڈ ہی ہے اور گدا اس پہ جو ہے وہ بڑا برینڈڈ ہے بھئی وہ بڑا مزہ دیتا ہے اور گرمیوں میں ہم اے سی لگا لیتے ہیں سردیوں میں ہم ہیٹر لگا لیتے ہیں تو شاعر کہتا ہے سمجھو تو صحیح تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پہ یہ ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے
اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اور غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام ایک پل کا، زمیں کے فرش پر سونا ہے اینٹوں کا سرانہ ہے، زمیں کے فرش پر سونا ہے اینٹوں کا سرانہ ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے، اور کہاں وہ ماہ کنعانی کہاں تخت سلیمانی، گئے سب چھوڑ کر فانی اگر ناداں وادانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا نظر کر ماڑیا خالی کہاں وہ ماڑیا والے، سبھی کوڑا پسارا ہے دغا بازی کا بانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ اندر سمانا ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا اے لوگوں تمہیں مال کی کثرت نے
غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، کہ تمہیں مال نے اتنا غافل کر دیا۔ انسان فطرتاً مال اور دولت اور دنیا کی زندگی کا حریص ہے، یعنی کہ لالچی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو دیر تک، ہر کوئی دیر تک جینا چاہتا ہے، اور یہ مرنے کا نام بھی نہیں لیتا، مرنے کا ذکر بھی نہیں کرتا، ویسے لفظاً کہتا ہے بھی سارے نے ماری جانا ہے، عمل کی بات ہے، یعنی نام بھی نہیں لیتا مرنے کا۔ اسی وجہ سے یہ موت کو بھی بلائے بیٹھا ہے اور قبر کو بھی بلائے بیٹھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عبادت ہے اور ایک ہے شہادت، ایک عبادت ہے اور ایک شہادت۔ عبادت کا اپنا مقام ہے مگر شہادت کا اپنا مقام ہے۔ شہادت کی اپنی شان ہے، اس لیے کہ عبادت دل کو چین دیتی ہے اور شہادت چین چھین کر سعادت دارین دیتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ عبادت ہے شجر، لیکن عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا۔ عبادت ہے دعا لیکن عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا۔ تو اس لیے اس کا اپنا شان ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اب گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہیں جو عبادت کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے مٹ جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے سے بھی نہیں ختم ہوتے، معاف نہیں ہوتے، بخشش نہیں ہوتی، اور عبادت کرنے سے بھی بخشش نہیں ہوتی، حج کرنے سے بھی نہیں بخشے جاتے، عمرہ کرنے سے بھی نہیں بخشے جاتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے نا وہ کون سا گناہ ہے جو توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے، بخشش نہیں ہوتی، عمرہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ آج اسی بات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ کون سے ہیں، یعنی معاملات، حقوق العباد، وہ ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہیں۔ آج لوگوں نے، عام لوگوں میں یہی مشہور ہے نا کہ چل ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایک عمرہ کر دیں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، حج کر لیں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، یعنی حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ حج اور عمرہ ہمیں بخشوا لیں گے تو اب چاہے جو مرضی کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کیسا گناہ ہے جو حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتا، جو عمرہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، جو شہادت کا درجہ حاصل ہونے سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتا، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا جو معافی نہیں ہوتا۔ تو وہ گناہ حقوق اللہ ہے۔ یہ سوچنا کہ میں عمرہ کر لوں گا، حقوق العباد ہیں۔ وہ گناہ بندہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، روزے نہیں رکھتا، نمازیں پڑھنا نہیں پڑھنا بس ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، چل جی تو کچھ صاحب لگے گا تو عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، کوئی موقع ملے گا، جان ویسے تو جانی ہے، چلو شہید کوئی اس طرح کا نظام بنا لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ وہ کیسا گناہ ہے جو نہ عمرے سے معاف۔ بے شک یہ بات حق ہے کہ حج کرنے سے بخشش ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو نہ حج کرنے سے معاف ہوتا ہے، نہ عمرہ کرنے سے معاف ہوتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک بندہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ منت کرے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معافی دے دے۔ اللہ فرمائے گا تجھے معاف کیا، لیکن رب فرمائے گا کہ جنت میں نہیں جا سکتا،
اس لیے میں نے تو تجھے معاف کر دیا، لیکن جو لوگوں کا حق ہے جو تو نے ادا نہیں کیا، جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا وہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ ان سے معاف کروا لے، میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں، ان سے معاف کروا کے آ۔ تو یہ وہ حق، اگر کسی کا حق کھایا ہے، حق غصب کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو حج سے بھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور شہید کو فرمایا نا کہ شہید کی اتنی شان ہے، ایک قطرہ اس کا خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا اس کو قرض معاف نہیں ہے، قرض اس کو معاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حقوق العباد اس کو معاف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس پر جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں، اتنی بے لگامی ہے حقوق العباد میں، بندہ بندے کے حقوق کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ اللہ کے تو حقوق جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر احکامات ہیں، لیکن وہ توبہ کرنے سے کچھ کمی رہ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے حق نہیں نہ ادا کرتا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور عذاب جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کی کرم نوازی، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو ایویں بخش دے، اور وہ چاہے، میاں صاحب نے فرمایا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبے اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جام میرے جہموں کالے۔ تو اس لیے وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو ہمیں بخش دے، لیکن پکڑنے پہ آئے تو بڑے سے بڑا نیکوکار بھی ہو نا، تو وہ ایک گناہ بھی اس کے ذمے ہو تو وہ چاہے تو اس کو نہ معاف کرے، لیکن وہ اس کی کرم نوازی، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کوئی روک سکتا نہیں، اس کو کوئی ٹوک سکتا نہیں، اسے کوئی، یہ سارے نبی، ولی، غوث، ابدال، پیر، پیغمبر، یہ تمام اس کی مخلوق ہیں اور سارے اس کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ گار، اس لیے کہا عمل سے ہاتھ نہیں روکنا، یہ نہیں بندہ عمل چھوڑ دے، لیکن سارے عمل کر کے فخر نہیں کرنا کہ میں بڑا ہوں، کیونکہ میاں صاحب نے یہ خبر بھی دی ہے کہ عملہ اتے مان کرینا تے نایا کی میں پڑھیا، عملہ اتے مان کرینا تے نایا کی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے عمل سے پیچھے نہیں ہونا، عمل ہمیشہ کرتے رہو، لیکن اس کے فضل پر بھروسہ رکھو، اس کے فضل پر بھروسہ رکھو۔ اس پہ بھی میاں صاحب نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو لیکن تکبر میں نہیں آنا، یہ نہیں کہنا میں بڑا نیک ہوں جی، میں نیک عمل کرتا ہوں، نہیں نہیں، عمل پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن عمل چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن بھروسہ اگر ہے تو وہ اس کے فضل پر ہے، جو میاں صاحب نے فرمایا جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں فضل تیرے نو تے بلے بلے بلے۔ تو اس لیے عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ بندہ عمل چھوڑ دے، لیکن عمل کرے، اس لیے کہ شیطان نے 7 لاکھ برس عبادت کی ہے، اتنا بڑا وہ عابد ہے، اتنا بڑا، بلکہ روح زمین کے اوپر ایک
انگلی کے برابر بھی، ایک انگلی جتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا عابد، اور وہ عالم اتنا بڑا تھا کہ معلم الملکوت کہلایا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے سارے سجدے، سارا علم، ساری عبادات ضائع کر دی، پانی پھیر دیا، ایک غلطی کی وجہ سے۔ سیدنا آدم علی نبینا کو کی بے ادبی کر گیا نا، اللہ اکبر، فخر کیا تھا نا اس نے، تکبر کیا، انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں، تو اس لیے کہا کہ بھروسہ جو ہے وہ اس کے ہمیشہ فضل پر رکھے۔ تو اس لیے یہ ان تمام مسئلوں میں نازک مسئلہ ہے، بندوں پر بندوں کے حق کیا ہے، بندوں پر بندوں کے حق ہیں، اولاد کے والدین پہ حق ہیں، والدین کے اولاد پہ حق ہیں، اور طلباء کے استادوں پر ہیں، استادوں کے طلباء پر ہیں، اور اسی طرح خاوند کے بیوی پر ہیں، بیوی کے خاوند پر حق ہیں۔ تو یہ حق جو ہے، یہ معاملے بڑے باریک ہیں، یہ بڑا یتیموں کے حق، مسکینوں کے حق، بیواؤں کے حق، مسافروں کے حق، اور یہاں تک کہ زندوں پر مردوں کے بھی حق ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ تم پر جانوروں کے بھی حق ہیں، انسانوں پر جانوروں کے بھی حق۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شوق سے جو شکار کرنے جاتے ہو نا، منع فرمایا، کوئی مجبوری ہو، کوئی معاملہ تھا ہو تو کر لو، لیکن یہ ایسے ہی جا کے شکار کرنا شوقیہ طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ فرمایا درختوں پہ بھی انسانوں پر حق ہے، درختوں کے، ایسے بلا وجہ کسی درخت کو کاٹ نہ دیا کرو۔ ہاں ایک جناب ایڈی کو مسواک توڑنی تو ایڈا وڈا تان توڑ کے بیڑا غرق کر دینا، تو اس لیے یہ کیا بات ہے، درخت لگانے چاہیے کہ بیڑا غرق کرنا چاہیے؟ تو نے ایک مسواک اتارنی ہے تو وہ آرام سے اتار لے، وہ نیچے سے کھڑا ہو گیا کھینچ کے سارا ٹان ادار کے، تو وہ اتنی سی مسواک بنائی تو باقی وہاں ہی پھینک کے آ گیا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو فرمایا درختوں کے، یہ دیکھو نا کیسی بات تھی کہ جانور بھی، چڑیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ لے کے آیا کرتے، اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کے آیا کرتے، پھر آقا کریم علیہ السلام ان چڑیوں کا، ان اونٹوں کے مالکوں سے ان کو ان کا حق لے کے دیا کرتے تھے۔ اور ہم تو آج امریکہ کو، یورپ کو، برطانیہ کو، یہود و نہود کو، ان سب کو آج بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری تعلیم مصطفیٰ وہ تعلیم ہے، دین اسلام نے وہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہے، انسانوں پر جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ آج جناب یہ وہ جانوروں، کتوں بلیوں کو پالتے ہیں نا، تو بڑا یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا ان سے پیار کرتے ہیں، کتوں بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا پتہ ہی کوئی، اور انسانوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ انتہا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بلا وجہ جانوروں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جانور کو پیاسا دیکھو تو تم پر فرض ہے کہ اس کو پانی پلاؤ، اگر کسی جانور کو بھوکا دیکھو فرمایا تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے کہ تم اس کو جو ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر، تو اتنے سارے حقوق ہیں۔ تو یہ جو حقوق ہے ہمارے اوپر، ہمسایوں کے، غریبوں کے، آج کیا حال ہے آپ دیکھ لیں، قتل عام نہیں ہو رہا، اخباریں پڑھ کے دیکھ لیں کیا معاملہ، گھر گھر میں فساد ہے، جھگڑا ہے، معاملات خراب ہیں۔ تو یہ مسئلے کی نزاکت ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ انسان، تمہیں مال نے، دولت نے اتنا اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیا کہ تم قبروں تک جا کے پہنچ گئے۔ اس لیے اہل نظر نے پہلے ہی بتایا ہے کہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر، یہ دنیا کی عادت ہے، یہ دنیا کا حال ہے۔ بوتل کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے نا کہ یہ شہد ہے، اوپر سے بڑی مزین ہے، بڑی خوشبودار ہے، بڑی مزیدار نظر آتی ہے، ہر انسان لپکتا ہے، ہر کوئی مائل ہوتا ہے کہ دنیا بڑی چیز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے اس کی حقیقت یہ ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈین شوہر کش، قاتل ڈین شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے اور سونے والوں
جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ دیکھا کتنے چور پھر رہے ہیں، اللہ اب ہر طرف دیکھو چور ہی چور ہیں، لٹیرے ہی لٹیرے ہیں، قاتل ہی قاتل ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ذرا بچ کے رہو، شہد دکھائے زہر پلائے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا الدنیا جیفۃ طالبها کلاب، فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ دنیا کے طالبوں کو، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کے طالب کو، دنیا کے چاہنے والے کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا کہا ہے۔ کتا کیوں کہا؟ کتے سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے فرمایا جب کتا، اس کی عادت یہ ہے جب مردار پر یہ جھپٹتا ہے تو کھا رہا ہوتا ہے نا، اس پر جھپٹتا ہے، کوئی اور آئے نا، کوئی اور آئے، کوئی اور مردار کو کھانے آئے کتا، تو یہ اس کو کھانے نہیں دیتا، یہ اس کو گھورتا ہے، اس پر بھونکتا ہے۔ تو یہ ہوس ان انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بندے کو اچھی نوکری مل جائے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے دوسرے بندے کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ بندہ پوچھے ابھی ہاں بھائی کیسے معاملات چل رہے ہیں، بس سب بیڑا ہی گھر کے، کوئی حال حساب کتاب ہے کوئی نہیں۔ تو میں کہا اگر حساب کتاب کوئی نہیں، مزہ نہیں آ رہا تو امب لین 20 سال ہو گئے نوکری کر رہے ہیں، نہیں اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں نا بھی کیسا آپ کا کاروبار، آپ سب بس بیڑا ہی گھر ہے، 30 سال ہو گئے کاروبار کر رہے، پھر چھوڑتا کیوں نہیں ہو؟ اتنا کچھ بنا لیا، نہیں با کو خیر اڈا کوئی ہے نہیں، مول کو گل بات ہے نہیں، اتنی گل بات ہے نہیں، تو پھر کر کیوں رہے ہو؟ یعنی کہ اتنا انسان لالچی ہے، حریص ہے کہ وہ دوسرے کو چاہتا ہے کہ وہ نہ یہاں آ جائے، اس کو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آ گیا تو میرے رزق میں شاید کمی آ جائے، اور اس کو رزق تو مالک نے دینا ہے، اسے بھی مالک نہیں دینا ہے۔ تو ایک آپ بازار میں جائیں تو اگر ایک دکان ہے پنسار کی تو وہ پوری گلی پورا سارے پنسار ہوں گے، تو آپ سب سے جا کے پوچھیں سب کا ہی مال بکتا ہے۔ ایک گلی میں اگر 20 دکانیں ہیں عطر والی تو ان سب سے پوچھیں اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، تو عجیب مال ہے۔ عجیب بات ہے کہ بندے کہتے ہیں نہیں یار چھٹو پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ طالبها کلاب، فرمایا دنیا ایسا مردار ہے کہ اس کے چاہنے والے کتے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی ہوس انسان کو اتنا لالچی کر دیا کہ اولاد والدین کی دشمن، اور والدین اولاد کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں، اور انسان کا گلا کاٹ رہا۔ آج مجھے دوست بتا رہا تھا وہ لڑکے کسی نے اپنے باپ کا بازو ہی توڑ دیا، وہ کس لیے نہ کچھ رہ کے بیٹھا تو دے ہی نہیں رہا تے نہ جا رہا۔ تو اس لیے ان کو دین کی تعلیم دیں۔ تو یہ صاحب ہوس انسان نے نوع انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گھر گھر کے اندر فساد ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، معاملات اتنے خراب ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جس طرح کتا مردار پر جھپٹتا ہے اور پھر کوئی اور آئے کتا تو اس پر بھونکتا، اس کو قریب نہیں آنے دیتا، تو یہ بعادت انسان کے اندر یہ ہوس بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس سے بچو، یہ ہوس دنیا کی اتنی بری ہے کہ تباہ و برباد کر دیتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت انسان کے اوپر افسوس فرماتا ہے
اور اب فرماتا ہے انسان میں نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو میری عبادت کرے گا، میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو میرا عاشق بنے گا، تو میرا طالب بنے گا، تو میرا وارث بنے گا، تو خلیفۃ الارض تھا، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ تیری اور میری تو ملاقات ہونی تھی، تو اس حال میں میرے پاس آتا کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی، تیرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا اور اس میں صرف میری اور میرے محبوب کی محبت ہوتی۔ میں نے تو اس لیے تجھے بنایا تھا، اور تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اتنا گر گیا کہ اللہ کو بھی بھول گیا، رسول کو بھی بھول گیا، سب کچھ بلا بیٹھا، اور یہ جو چند روز زندگی ہے اسے ہی سارا کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ غور کر۔ آج دیکھیں نا ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں۔ ہمسائے ہم تو عام روٹین میں یہی سمجھتے ہیں عام لوگ کہ یہ ساتھ والا جو ہے وہی ہمسایہ ہے، بس، یا ادھر والا جو ہے وہ ہمسایہ ہے، نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، فرمایا سارے ہی تمہارے ہمسائے ہیں۔ اور ہمسائے کا مسئلہ یہ ہے، ہمسائے کا حق یہ ہے کہ فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے تجھے چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کر کے سو۔ آج پوچھے کون سوتا ہے خبرگیری کر؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان سے پوچھو، اگر وہ بھوکے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی نے خوب کھانا کھایا رات، ساری رات سویا رہا، اس کا ہمسایہ بھوکا تھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ مجھے مانتا ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم لا یؤمنو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ فرمایا سرکار نے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے ہاتھ سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آج حال کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا، تو آج فرمایا کہ یہ ایسا حقوق العباد ایک ایسا عمل ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ بندہ معافی مانگتا ہے، معافی مانگتا ہی رہتا ہے اس سے، دل میں وہ اگلا بندہ جان بوجھ کے نہیں معاف کرتا، چل ٹھیک ہے میں نہیں معاف، یہ نہیں، اپنا دل وہ صاف رکھے، اس سے معافی مانگے، اپنے دل میں اس کے ساتھ نفرت نہ رکھے، پھر اللہ پر چھوڑ دے، پھر کوئی بات نہیں، پھر اللہ کریم کرم فرمانے والا ہے، رب تو دلوں کی جانتا ہے نا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، میں نے بندے دیکھے، وہ اس سے ناراضگی ہو گئی تو وہ عمرے پہ جانے لگا تو کہنے لگا آپ صاحب آ جائیں ذرا اس سے میری صلح کروا دیں۔ میں نے اس سے جا کے کہا عمرے پہ جا رہے ہیں تو چلو آپ اسے معاف کر دیں، آپ کے لیے دعا کرے گا۔ نہیں 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 نہیں، میں نے اسے معاف نہ کیا تو اس کا عمرہ ہی نہیں ہونا۔ میں کہا یہ تو کر رہا ہے بکواس، اس لیے یہ تیری معافی پہ اس کا عمرہ نہیں ٹکا ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اگر پھر بھی تو معاف نہیں کر رہا، اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ان کا ڈٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اور ٹھیک ہے پھر آگے دیکھی جائے گی، آگے دیکھ لیں گے، آگے تو کیا دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ چھڑی رہتی تھی، تو ایک انصاری صحابی تھے، ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے یوں صفے درست کرتے ہوئے یوں لگایا تو اس نے کہا آئے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور تکلیف ہوئی، سرکار نے فرمایا یہ چھڑی لے اور بدلہ لے لے۔ وہ تڑپ اٹھا، کہا حضور نہیں نہیں، سرکار نے فرمایا کل قیامت کو میں نہیں بدلہ دے سکتا، یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نہیں اتنی رکھتا کہ میں قیامت کو دے رہوں بدلہ دوں۔ وہ ایک ایران کا بادشاہ تھا، تو وہ شکار کے لیے گیا، شکار پر گیا تو اس نے پل کراس کر کے پار کر کے آگے جنگل تھا، وہاں گیا، اس کے ساتھ بڑے اس کے سپاہی تھے، وہ تو شکار کر کے واپس آ گیا، ان کے سپاہی جو پیچھے رہ گئے نا، وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی اور گائیں اس کا سارا کچھ تھا، وہ گائیں بڑی خوبصورت تھی، موٹی تازی تھی، جب سپاہیوں نے دیکھا انہوں نے لٹایا اور کیا زیبا تو رگڑ دی، جب وہ اماں واپس آئی اس نے دیکھا میرا تو سارا کچھ یہ تھا، انہوں نے کیا کیا؟
تو اب وہ کھا بھی گئے اور آگے سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بادشاہ نے تو یہاں سے گزرنا ہی ہے۔ وہ اماں بڑی سیانی تھی، وہ پل کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گزرا نا، اس نے بادشاہ کا راستہ روک لیا، لیکن وہ بادشاہ بھی بندے کے پتر ہوتے تھے، راستہ اس نے روک لیا۔ اس نے کہا بادشاہ میری بات سن، یہ جنگل میں تیرے لوگ آئے تھے، میرا سب کچھ وہ گائیں تھی، میں اس کا دودھ پی کے تو جی رہی ہوں، اور یہ تیرے سپاہیوں نے اسے ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ اب مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ اس پل پر اس کا حساب دے گا یا پل صراط پر اس کا حساب دے گا؟ پل صراط پر اس کا حساب دے گا۔ تو وہ چکر کھا کے چیخا اور زمین پہ گر پڑا، اور اس نے ہاتھ باندھ کے معافی بھی مانگی اماں سے اور پیسے بھی دیے۔ اس نے کہا اماں اس پل پر حساب لے لا، پل صراط پر میں حساب دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آج کتنی بے دردی سے بے جھجک ہو کے لوگ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے پھر آگے دیکھی جائے گی، آگے تو دیکھ سکتا ہے کیا ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ نے نہیں فرمایا میں غفور ہوں کریم ہوں، نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اس دن رب قہار کی بادشاہی ہوگی۔ تو اس لیے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہ چاہے تو گناہگار سے گناہگار بندے کو بخش دے، لیکن اگر پکڑنے پہ آئے تو نیک سے نیک بندے کو بھی ایک غلطی سے پکڑ دے۔ تو اس لیے عمل نہیں چھوڑنے، عمل کرتے رہیں، بھروسہ جو ہے وہ آپ اس کے فضل پر ہمیشہ رکھیں۔ اور دیکھیں نا، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی تھی، جانوروں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر بادشاہی عطا فرمائی۔ آپ بولی سمجھتے تھے؟ قرآن نے کہا کہ جب آپ کا تخت نیچے آ رہا تھا جنگل کی طرف، 3 میل ابھی دور تھے، 3 میل کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو چونٹیوں کی جو سردار تھی وہ اپنے بل سے نکلی اور اس نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اس نے کہا کہ جتنی بھی چونٹیاں ہیں، کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ کہیں بے توجگی کے اندر سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے تمہیں اپنے پاؤں میں کچل ڈالے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی کی بات کو سمجھ لیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ کیا بات ہے بھائی، کیڑی بھی جان بچا رہی ہے انسانوں سے، کتنا اس کو تحفظ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جب چلتے ہو دھیان سے چلا کرو، روزانہ کتنیاں کیڑیاں مرتی ہیں، اگر فرمایا جہاں کیڑیاں زیادہ ہو رستہ بدل دیا کرو، یہ نہ ہو قاتلوں میں نام لکھا جائے۔ ہاں فرمایا ذرا سوچا کرو کیڑیوں سے، تو یہاں زیادہ کیڑیوں رستہ بدل دو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ہر مخلوق سے پیار کریں۔ حضور کی صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، حضور جنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، حضور تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر مخلوق سے، اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ اور فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ 61 سالی ہو گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے لوگ، آپ کے امتی کا حضور دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اعلان کرو لوگ اکٹھے ہوں، تو سارے جنگل میں جاتے ہیں، کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، جنگل کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک جگہ پہ نا کیڑیاں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ان کیڑیوں میں ایک بڑی کیڑی ہے جس کے پر ہیں، اور پر اس نے یوں ایسے جیسے دعا کر رہی ہو، پر یوں پھیلائے ہیں اس نے، اور وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑیوں آواز دی نا، آہا یہ نبی ہے، آواز دی کیڑی کو، چیونٹی کو آواز دی، تو اس نے کہا لبیک یا اللہ کے نبی۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خیر ہے، آج یہ میٹنگ کس کی ہو رہی ہے، اتنی اکٹھی ہو، اور یہ جس کے پر ہیں آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ ساری کیڑیاں میرے پاس آئی تھیں اس لیے کہ گرمی بڑی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، گرمی بڑی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں۔ تو میں نے کہا چلاؤ اکٹھے ہو جو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ وہ سردار تھی نا کیڑی، اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ کے نبی یہ جو میرے پر ہیں اور یہ جو یوں ہوئے ہیں
یہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں بارش کے لیے، اور میں نے بارش کی دعا کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات کہی تو اوپر سے وحی آ گئی، فرمایا اے سلیمان اللہ کا تم پر سلام ہو، اور کہا کہ رب فرما رہا ہے، وحی آئی ہے، رب فرما رہا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یا اللہ میں تو بارش کی دعا کے لیے جا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا تو میرا رسول ہے، نبی ہے، تو دعا کرے میں بارش بھیج دیتا، لیکن ابھی تو نے دعا کی نہیں ہے، آج واپس لوٹ جاؤ، آج بارش ہوگی لیکن تیری دعا سے نہیں، ان کیڑیوں کی دعا کی وجہ سے۔ تو کہا کہ ان کیڑیوں کی وجہ سے بارش اللہ کریم برسائے۔ تو کہتے ہیں ابھی ہم واپس پہنچے تو بارش اسی وقت شروع ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری، اللہ اکبر، فرمایا کسی درختوں کے اتنے حق ہیں، جانوروں کے اتنے حق ہیں، تو یہ وہ حق ہیں جو بندوں کے بندوں پر حق ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ نہ شہید ہونے سے، شہید کا بڑا درجہ ہے، عبادت سے بڑا درجہ شہادت کا ہے، لیکن فرمایا شہید کو بھی جو فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہ والا حق حقوق العباد والا جو ہے نا، یہ اللہ معاف نہیں فرمائے، یہ جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے۔ اور آج وقت ہے، آج ہی جو ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور اپنے دل میں اگر کوئی دوسرا بندہ آگے سے نہیں معاف کرتا، نہیں ملنا چاہتا تو وہ الگ بات، لیکن اپنے دل میں نفرت نہ رکھیں، پیار رکھیں۔ اس لیے حضور کی ساری امت سے پیار کریں اور کائنات میں ساری مخلوق سے پیار کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے راستے روک کے بیٹھ جانا، کسی کو جگہ نہ دینا، اللہ کے بندو یہ ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں، جو الو کے پٹھے اوپر بیٹھے ہوئے وہ ہے ہی خبیث، لیکن ہم چاہیں نا اپنی گلیاں تو سونے چاندی کی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم کروڑوں کا مکان کھڑا کر کے تو سارا گند صاف کر کے باہر ویڑے چرا، باہر دروازے کے باہر۔ اور میں نے دیکھا ہے ادھر سے ابھی تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، وہ کوڑا لے کے آ رہا تو بڑے آرام سے چلتا 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 ہمارے گھر کے تھوڑا سا آگے جائے تو اس کے دروازے کے قریب رکھ کے تو سیدھا ہو گیا جیسے اس نے رکھا ہی نہیں، آگے روڑی یا دفعہ ہو وہاں پہ جا کے رکھ، تو کسی کے اپنا گن صاف کر کے دوسرے کے دروازے پہ رکھ دیں۔ یہ انسان کے کام ہے، یہ انسانوں والے کام ہے۔ ابھی ہم انسانیت کو نہیں سمجھ رہے، مسلمان ہونا تو بڑی جان کی بات ہے، ہم تو انسانیت پر بھی نہیں پہنچ رہے۔ تو اس لیے حضور کی ساری مخلوق سے پیار کریں۔ سرکار نے اتنے حق فرمائے ہیں، اتنے زیادہ حق آپ فرماتے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ جبرائیل امی اتنے حق ہم سائے کے لے کے آئے، میں نے کہا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہر جائے، تو ہمارا تو سب سے پہلا جھگڑا ہی ہم سائے سے ہوتا ہے، سب سے پہلا پھڈا ہی ہم سائے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ باقی گھر گھر میں دیکھیں نا، اگر اسی بات کو، ایک بات کو لے کر ہم پورے معاشرے کے اندر ٹھیک ہو جائیں، یہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، بندے نمازی آتے ہیں جو پکے نمازی ہیں، جو کبھی کبھی آتا وہ تو الگ، جو پکے نمازی ہیں چاہیے تو یہ نا کہ ایک دو دن نہیں آیا تو پوچھنا چاہیے کہ یار دو نمازیں اس نے نہیں پڑھی، خیر ہے نہیں آ رہا ہے۔ یہ گلا ہر کوئی کرتا ہے، یار میں بیمار ہوں، میں نے کسی نے پوچھا ہی نہیں، تو میں کہا تو کسی نے پوچھے، خود بھی تو نہیں کوئی نہ کسی کو پوچھتا، یہاں کسی کو کیا پوچھنا، امام صاحب خود نہ آئے تو بہت ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے رہندا، یہ پوچھنا نہیں کہ حضرت صاحب کیوں نہیں آیا، خیر تھی انہیں پہلوں ہی کچھ نہ کچھ وچ بنایا ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کا حساب کل قیامت کے دن نہیں ہوگا، دنیا میں ہو جائے گا، وہ مولوی ہے۔ ہاں مولوی نو اے میں تو ادھر ادھر میں لنگیا تو ونگا ونگا لنگن ڈیا سے، تیری شلوار تک پہنچا ہوتے ایک تھلے سے، اب اینک تیری تھوڑی جی ونگی، دستار دیا تو لاتے ایک چھوٹی ایک بڑی رکھی، تو عجیب معاملات۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا ایک خصم ہوتا ہے، مولوی کا پورا محلہ ہی بنا ہوتا ہے، جس کو گھر میں کوئی دوسری طرف سالن نہ دے وہ آ کے مولوی دے اتنے چڑھیا ہوتا ہے، عجیب معاملات۔ تو جاتے جاتے ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں، وہ دوست کہہ رہے تھے تو بتا دینا، میں کہا چلو، وہ بہت لوگ اکٹھے ہوئے، وکیل جج وغیرہ سارے بڑے اکٹھے ہوئے، تو انگریز نے یہ شرط رکھی، اس نے کہا جو ہاتھی کو رلا دے گا نا، جو ہاتھی کو رلا دے گا تو میں اسے $1,00,000 دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ پہلے جج آیا، وہ بھی نہیں رلا سکا، پھر بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی ہاتھی کو رلا نہیں سکا۔ مولوی صاحب نے فرمایا ایک گل کرنا لی، میں رلا دینا۔ مولوی صاحب نے بس ایک بات اس کے کان میں کہی،
ہاتھی چوپی نہ کرے جناب. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا چلو $1,00,000 آپ یہ رکھیں. مولوی صاحب نے فرمایا یہ ڈالر آپ خود ہی رکھ لیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر بتا تو دو کہ یہ اب رو رہا ہے، یہ چپ کیوں نہیں کرتا، اس کے کان میں کیا کہا ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا میں نے اس کے کان میں نا اپنی تنخواہ بتائی ہے کتنی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے صرف تنخواہ بتائی ہے کہ کتنی ہے. تنہا ہے کوئی 10-12 ہزار روپیہ، تو باتیں کرنے کو سارے بڑے دلیر ہیں. وہ تمہارا امام ہے، وہ کیا ہے، کیا سمجھ رکھا اس کو؟ تو خدا کے لیے اس سے بنا کے رکھو، وہی تو تمہاری عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. تو کچھ خدا کا خوف کریں اور سب سے پیار کریں، محبت کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.